کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا. تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون قائم کیا گیا، میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستانی، میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں. تو جس طرح ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا. تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کا مارشل لاء آیا، ضیاء الحق کا آیا، سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشل لاء تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی کے معراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا. اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا، کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا. عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ. جس وقت اس ملک کا رول آف لاء ختم ہوتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینا والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ایک ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو، تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے، اسرائیل میں. اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے، اسرائیلیوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں. یہ ہٹلر کے جب نازی جرمنی، جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا، یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں، کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا، ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھر والوں کو پکڑ لیتے تھے. یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویت یونین کی، یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوا تھا، ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر. یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے. یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا، جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے. لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا، تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے، انصاف کا نظام ختم کر کے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایف آئی اے، وہ جس کو پکڑنا تھا،
جس کے 16 ارب روپے کے پرائم منسٹر یہ شہباز شریف کے کیسز تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ نیب کو صرف ایک مقصد سے لگایا ہوا ہے، کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر، عمران خان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور باقیوں کو کہو کہ پارٹی چھوڑ دیں۔ ان اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا نے بھی، اور جس طرح عدلیہ نے، یہ ایک پروسیس تھا، ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 میں، جس کی جدوجہد میں عدلیہ آزاد ہوئی تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پہ ظلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ابن خلدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو ماڈرن ہسٹری ہے، جس طرح ماڈرن تاریخ لکھی گئی، اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا۔ تو ابن خلدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں، جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں، کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں، کہ ہجرت ہوتی ہے 622، جنگ بدر ہوتی ہے 625، 313 لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے، رومن ایمپائر، اور اس کے اگلے سال دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے، پرشین ایمپائر قدسیہ میں۔ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ تو کوئی مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، عدل اور انصاف، اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں، قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا۔ وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور جو معاشرے طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔